الرحمن الرحيم. اذا کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیے. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں حدیث رسا کے لیے ریکویسٹ کروں گا برادر میر احمد سے کہ حدیث رسا کی تلاوت فرمائیں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي عبيد رسول الله في هذا الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ذوفا فقلت له ذاك بالله يا أبتاه من الذوف. فقال يا فاطمة أعيتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد رسول الله أتأذن لي أن أقول معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي رسول الله عليه وعلى. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختار الله وأتاذن ولي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنتي ويا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابني أمير رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بتعرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخستي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا
وزيت ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحابت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي لا يقرأك السلام وخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مذيعة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذين لي أن أدخل معك تحت فهل توزاني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. قال جبريل معنا تحت الكساء. فقال لأبي قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليسحب عنكم رجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما الجلوسين حتى تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجوم ذوكرون خابرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليه رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالتي نجم ذوكرون خابرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج لهم ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على خوشبوؤں کا رشتہ محکم ہے جو پھولوں کے ساتھ، خوشبوؤں کا رشتہ محکم ہے جو پھولوں کے ساتھ، وہ تعلق ماتم سرور کا ہے سجدوں کے ساتھ، لازم و ملزوم ہیں دونوں جنا کے واسطے، لازم و ملزوم ہیں دونوں جنا کے واسطے، جائیں گے سجدے مگر ماتم کی جھنکاروں کے ساتھ۔ مجلس یا علی مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن اور حدیث کے ساتھ ہو چکا ہے۔ میں گزارش کروں گا نقی صلی اللہ علیہ کہ آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نذران عقیدت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى وجل فرجهم۔ کہتی تھی بانو اصغر جانی، کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤ گے، دریا پر سے پی کر پانی، دریا پر سے پی کر پانی،
کب تم گھر میں آؤ گے، کہتی تھی بانو صلوات محمد والے محمد صلوات اللہم صلی محمد والے محمد فرج حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تہر سے کوفہ ہلا گئی، زینب قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے۔ گزارش کروں گا برادر علی وسیع زری سے کہ آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نظرانہ کی پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے چند اشعار ہدیہ سماعت ہیں، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد غبار رہے رفتگار رہ گیا، تصور میں کارواں رہ گیا، غبار رہے رفتگار رہ گیا، انوکھی رہی دعوت نینوا، ارے تشن لب مہمان رہ گیا، ارے تشن لب مہمان رہ گیا، غبار رہے رفتگار رہ گیا، تیرے ستم دیکھ اے حرملا، ارے ہنس کے بے زبان رہ گیا، ارے ہنس کے بے زبان رہ گیا،
وہ بارے رہے رفتگار رہ گیا، ستاتی رہی لہن اکبر کی یاد، ستاتی رہی لہن اکبر کی یاد، اسیروں میں ذکر اذاں رہ گیا، اسیروں میں ذکر اذاں رہ گیا، غبارے رہے رفتگار رہ گیا، لٹے اس طرح خیام حرام، لٹے اس طرح خیام حرام، زمیں رہ گئی آسماں رہ گیا، غبارے رہے رفتگار رہ گیا، یہ معنی خیام حرم جل گئے، ہمارے دلوں میں دھواں رہ گیا، ہمارے دلوں میں دھواں رہ گیا، غبارے رہے رفتگار رہ گیا، نہ پھر باغ زہرا میں آئی بہار، زمانے میں ذکر خزاں رہ گیا، زمانے میں ذکر خزاں رہ گیا، غبارے رہے رفتگار رہ گیا، کہاں پہ مدینہ اور کہاں کربلا، کہاں پہ مدینہ اور کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا، کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا، غبارے رہے رفتگار رہ گیا، تصور میں کارواں رہ گیا، غبارے رہے رفتگار رہ گیا، بر محمد و آل محمد صلوات میں گزارش کروں گا برادر افتخار حیدر سے کہ آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اگر آپ زحمت نہ ہو تو تھوڑا اگر آگے تشریف لائیے گا قریب، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ ایام ہیں اہل حرم کے مدینہ واپسی کے، تو اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے 6 مصرے سلام سے پہلے اس سے بہتر ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ السلام علیکم، اجازت قبل مدت کے بعد آئے، جو
مدینے میں سوگوار، مدت کے بعد آئے جو مدینے میں سوگوار، کچھ یاد آ گیا تو ہوئے اور بے قرار، اکبر ہے ساتھ اور نہ عباس نامدار، زینب برہنہ سر ہے تو عابد ہے دل فگار، قبر نبی پہ زینب مضطر کے ہیں یہ بین، قبر نبی پہ زینب مضطر کے ہیں یہ بین، نانا دہائی ہم سے جدا ہو گئے حسین، مدت کے بعد آئے جو بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بشیر دیتا ہے رو کر صدا مدینے میں، بشیر دیتا ہے رو کر صدا مدینے میں، حسین قتل ہوئے کیا رہا مدینے میں، بشیر دیتا ہے نہیں ہے گود میں بانوں کی اب علی اصغر، نہیں ہے گود میں بانوں کی اب علی اصغر، جیے گی کیسے یہ مادر بھلا مدینے
میں بشیر دیتا ہے اداس نظر یہ لیلا کی کہتی ہے صغرا اداس نظر یہ لیلا کی کہتی ہے صغرا پلٹ کے آیا نا اکبر تیرا مدینے میں بشیر دیتا ہے لحد پہ نانا کی سب نے سلام پہنچایا لحد پہ نانا کی سب نے سلام پہنچایا قدم جو اہل حرم نے رکھا مدینے میں بشیر دیتا ہے دکھائے غم جو زینب نے قبر زہرا پر ہر ایک ذرہ لرزنے لگا مدینے میں بشیر دیتا ہے تھے بین ثانیے زہرا کے بعد عاشورا تھے یہ بین ثانیے زہرا کے بعد عاشورا جیے گی کس طرح زینب بھلا مدینے میں بشیر دیتا ہے اور شکیل بین سے اہل حرم کے لگتا تھا شکیل بین سے اہل حرم کے لگتا تھا سمٹ کے آ گئی کرب و بلا مدینے میں بشیر دیتا
دیکھتا ہے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر احسن زیدی سے کہ تشریف لائیں بارگاہ محمد وآل محمد میں رضانہ عقیدت پیش کریں. جب تک ڈاکٹر احسن زیدی تشریف لا رہے ہیں میں 6 مصرے پیش کرتا ہوں کہ مقصد شبیر پر جو بھی فدا ہو جائیں گے، مقصد شبیر پر جو بھی فدا ہو جائیں گے، بس وہی باقی رہیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. اور ہیں ہماری دھڑکنیں ماتم تو دل فرش عزا، ہیں ہماری دھڑکنیں ماتم تو دل فرش عزا، ہم غم شبیر سے کیسے جدا ہو جائیں گے. اور یہ 2 مصرے اس گھر کی خیر و برکت کے لیے کہ جس بھی گھر میں ماتم سرور بپا ہو جائے گا، جس بھی گھر میں ماتم سرور بپا ہو جائے گا، دور اس گھر سے سبھی رنج و بلا ہو جائیں گے. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر احسن زیدی سے کہ بارگاہ محمد. شاعر نہج البلاغہ سے اجازت کے میری مراد قبلہ سے تھی، جو کہ مقرر اور ان کی نگاہ جو ہے نہج البلاغہ پہ بہت سے لوگوں سے زیادہ ہے اور بہت سے اس سے استفادہ کرتے ہیں. سرکار یہ صرف ایک چھوٹا سا المیہ ہے کہ سوز، سلام و مرثیہ. کل میں نے ایک مرثیے کی مجلس پوری سنی جہاں آصف میاں بھی تھے، اطہر بھی تھے، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ صاحب یہ سوز و سلام سے مراد کیا ہے. تو اس سال ہم نے سویس میں ایک کانفرنس کی تھی، وہ بتایا تھا کہ سوز، سلام، مرثیے میں فرق کیا ہے افتخار بھائی، اور ایک ڈیکورم ہے جس کو مینٹین کرنا چاہیے. جب تک وہ ڈیکورم مینٹین نہیں ہوتا تو پھر اس لیے کوئی وہ نہیں بنتا کہ میں پڑھوں سوز، سلام اور اس کے بعد جو ہے وہ مرثیہ ہوتا ہے. پہلے سوز، اس کے بعد مرثیہ ہوتا ہے، اس کے بعد مجلس ہوتی ہے، اور کچھ نہیں. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں تو ابھی سلام کے اس میں مرثیہ ہوگا، مرثیہ ہوگا نا. مرثیہ ہوگا تو ٹھیک ہے، تھوڑے اس میں سلام کے مرحلے میں ہے. بالکل. تو بہت مشہور قبلہ جانتے ہوں کہ ہر شاخ پہ شبنم روتی ہے، ہر شاخ پہ شبنم روتی ہے، ہر دامن گل نم رہتا ہے. افتخار بھائی، ہر شاخ پہ شبنم روتی ہے، ہر دامن گل نم رہتا ہے، شبیر تمہارے غم میں یہاں ہر وقت محرم رہتا ہے. اگر یاد نہ ہو تو آپ کو یاد ہی یہ وسیم بریلوی کا شعر ہے. وسیم بریلوی بہت اچھے مداح خوان ہیں اہل بیت کے بھی. ان کے کچھ وہ آگ کے پہانی میں ہمارا جو وطن ہے وہاں آ کے نوحے اور وہ سب بھی پڑھتے ہیں. صاحب بیات بھی تھے. ان کا بہت مشہور وہ ہے کہ لٹی ہوئی سی ہیں بیویاں کچھ کہ جن کا سردار ناتواں ہے، یہ قافلہ تو حسین کا ہے مگر حسین میں مگر. تو وسیم بریلوی صاحب کا تھا. میں 2-3 شعر ہمایوں بھائی کا میں کچھ لوگ سن چکے ہیں، اس کا صرف تبرکن کہ بھلا کس سے یہ بار غم اٹھا، بھلا کس سے یہ بار غم اٹھا ہے، فقط شبیر ہی کا حوصلہ ہے. بھلا کس سے یہ بار غم اٹھا ہے، فقط شبیر ہی کا حوصلہ ہے، اسی غم سے ہے جسموں میں حرارت، اسی سے خون گردش کر رہا ہے. یہ 2-3 شعر جو ہیں وہ شاید ان کی پوری کمائی جو ہے کہ سلاموں میں یہ کام آئے. کہتے ہیں کہ قدم رکھ شوق سے تو کربلا میں، قدم رکھ شوق سے تو کربلا میں، رہے حق کا پتہ کیا پوچھتا ہے. قدم رکھ شوق سے تو کربلا میں، رہے حق کا پتہ کیا پوچھتا ہے، یہی ملتی ہیں باہم حق کی راہیں، یہیں سے خلد کا بھی راستہ ہے. سلام کے بہت شعر ہیں، بس میں مداخلت نہیں چاہتا. آپ آئیے آصف بھائی، آپ اپنا مرثیہ پڑھیں. بہت بہت شکریہ. لیکن اس ڈیکورم کو آپ لوگ مینٹین کیجئے، کیونکہ سوز، سلام، مرثیہ یہ جو ہماری تہذیب ہے اس کے اندر کوئی وہ نہیں کہ کوئی آیا ایک شعر پڑھا، کوئی آیا دوسرا شعر پڑھا، نے مجھ کو وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کا ڈیکورم رہے.
सोज़ है, मरसिया है, सलाम है। इफ्तिखार भाई और आसिफ के बाद कोई किसी को जो है वो आपने मरसिया नहीं पढ़ा, आसिफियाँ पढ़ लें, लेकिन उसको मेंटेन कीजिए। और ये वो है कि आप को फ़ख्र होगा कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा हमारा जो असासा है इस गम का कि ये गम है, गम मौला तकदीर से मिलता है, ये हर एक पर नहीं मिलता है गम। हाँ, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। गुजारिश करूँगा ब्रदर मोहतरम आसिफ रज़ा से क्या आए और बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में ज़रा की पेश करें और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। पूरा डेकोरम हो गया, मैं बहुत माजरत खाऊं पूरी चीज़। हाँ भाई आपने बिल्कुल सही फरमाया। रुबाई, कथा, सोज़ पढ़ा जाता है। जो मरसिया पढ़ने वाले हों उसकी ममासलत रखते हुए सोज़, फिर सलाम, फिर मरसिया। नारे सलवात बाबा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ गो हैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बहक़ पंजत पाक बतवस्सुल क़ाइम आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम कि जो मोमिन मोमिनत यहाँ मौजूद हैं, रास्ते में हैं या किसी भी वजह से नहीं आ पाएंगे, और जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनत आबाद हैं, परवरदिगार आलम पंजतन के सदक़े में सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ज़ुबान तहफ़्फ़ुज़ और आसानियत फरमाए। ग़म हुसैन में हिस्सा लेने की खुलूस के साथ बढ़ चढ़ के तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो करबला अब तक ना जा पाए हैं, परवरदिगार उन सबको करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जिस खुलूस के साथ मेहदी साहब को मैं पहली मरतबा दौलत कदे पर हाज़िर हुए, बड़े खुलूस के साथ इन्होंने फ़र्श अज़ा का अहतमाम किया है। परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में, इनके तमाम घर वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इसका सवाब इनकी नस्लों तक जाए। आखिरी दुआ है कि हमारे इमाम का जल्द ज़हूर हो और हम इस काबिल हो जाएँ कि उनके आवान सर में शामिल हो सके। नारा सलवात दुआ वज़ब। मैं रुबाई पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इनके जो दादा बहुत पढ़े लिखे आदमी, खाकी साहब। रुबाई के बाद इंतखाब के साथ चंद अशार उनके कलाम के कसीदे की शक्ल में, फिर मरसिया इंशाअल्लाह। नारा सलवात बाबा वजद में जब भी कोई इसमें जली लिखता हूँ, वजद में जब भी कोई इसमें जली लिखता हूँ, फूल हसनैन को ज़हरा को कली लिखता हूँ, इश्क ने उनके बना दी है ये हालत मेरी, इश्क ने उनके बना दी है ये हालत मेरी। लिखने बैठूं जो मोहम्मद तो अली लिखता हूँ, वजद में सलवात मोहम्मद वाले डॉक्टर साहब का आगा मसूद रज़ा खाकी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे और पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर के इंतहाई पढ़े लिखे शोरा
حضرات میں ان کو شمار ہوتا تھا. اور رضا بھائی کے یہ دادا ہیں، کیونکہ ان کی دہلی سے تو یہاں ان کا کلام پڑھنا بنتا ہے میرے حساب سے. ایک نعرہ صلوات بابا سے بلند. مطلب عرض ہے جن کے صدقے میں وضو اور اذان آج بھی ہے، جن کے صدقے میں وضو اور اذان آج بھی ہے، ان بزرگوں کا ہر ایک دل میں مکان آج بھی ہے. مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اس گھرانے کا بلندی پہ نشاں آج بھی ہے، جن کے صدقے میں وضو وہ نمازیں ہی نہیں جن میں نہیں ان پہ درود، وہ نمازیں ہی نہیں جن میں نہیں ان پہ درود، نام ان کا بخدا ورد زباں آج بھی ہے، نام ان کا بخدا ورد زباں آج بھی ہے، جن کے صدقے میں وضو اس گھرانے کے ہیں فرد علی ابن حسین، اس گھرانے کے ہیں فرد علی ابن حسین، جن کے ایثار سے اسلام جواں باقی ہے، جن کے صدقے میں وضو خاک پا ان کی چمکتی ہے ستاروں کی طرح، خاک پا ان کی چمکتی ہے ستاروں کی طرح، ان کا ہر نقش قدم نور فشاں آج بھی ہے، ان کا ہر نقش قدم نور فشاں آج بھی ہے، جن کے صدقے میں وضو مقتے کی زحمت رب کعبہ کی قسم ان کے ثنا میں خاکی، رب کعبہ کی قسم ان کی ثنا میں خاکی، ہر قصیدے کا صلہ باغ جناں آج بھی ہے، ہر قصیدے کا صلہ باغ جناں آج بھی ہے، جن کے صدقے میں وضو اور اذان آج بھی ہے. فاتحہ. محمد والے محمد صلوات. جب کربلا سے لٹ کے وطن کو حرم پھرے،
جب کربلا سے لٹ کے وطن کو حرم پھرے گریاں سیاہ پوش بسد رنج و غم پھرے ایک دوسرے سے کہتے ہوئے یہ بہم پھرے یوں لوٹ کر نہ آئے کوئی جیسے ہم پھرے یوں لوٹ کر نہ آئے کوئی جیسے ہم پھرے حجروں میں سب تو اشکوں سے دامن بھگوتی ہے لیکن رباب صحنی میں بیٹھی روتی ہے جب بیٹھے بیٹھے دھوپ میں عرصہ گزر گیا حالت خراب ہو گئی چہرے کا رنگ اڑا زینب نے ایک دن آ کے بڑے درد سے کہا حجرے میں چلیے بھابھی یہ ہے حکم امام کا حجرے میں چلیے بھابھی یہ ہے حکم امام کا سائے میں اب بہار کچھ اوسان کی یوں دھوپ میں نہ جان کو ہلکا نکھیر جب سب بضد ہوئے تو یہ کہنے لگی ربا وعدہ کیا ہے روبروے ابن بوترا سائے میں اب نہ بیٹھوں گی اے آسمان کس دل سے لاؤں وعدہ خلافی کی اب میں کس دل سے لاؤں وعدہ خلافی کی اب میں کیا یہ سنوں میں فاطمہ کے نور عین سے وعدہ وفا نہ کر سکی بانو حسین سے جب دھوپ سے اٹھی نا رباب جگر سمجھا کے لے چلے انہیں سجاد نام رخ کر کے کربلا کی طرف روئی زار بولی کہ وعدہ آپ سے تھا ہوں میں شرمسار بولی کہ وعدہ آپ سے تھا ہوں میں شرمسار مجبور کر دیا مجھے حکم امام رکھ لیجئے آبرو میری ان سب کے سامنے یہ کہتے کہتے ہچکی لگی دم نکل گیا سجاد بولے اماں نے وعدہ وفا کیا زینب نے رو کے سبتے پیغمبر کو دی صدا آسان کر دو میری بھی مشکل پائے خدا آسان کر دو میری بھی مشکل پائے خدا میرے بلانے میں بھی نہ تاخیر اب کرو
اکبر کا واسطہ مجھے جلدی طلب کرو، زینب کے اس فغاں پہ قیامت کا تھا سب، تھی بی بیاں رباب کی قسمت پناہ، اور سر جھکائے بیٹھے تھے سجادے نا، تب آئی صدائے سیدہ کانوں میں ناگا، آئی صدائے سیدہ کانوں میں ناگا، مرقد میں اپنے آج یہ سوئے گی چین سے، میں صدقہ اس نے خوب نبھائی حسین سے، مرقد میں اپنے آج یہ سوئے گی چین سے، میں صدقہ اس نے خوب نبھائی حسین سے، میں صدقے اس نے خوب نبھائی حسین سے، جب کربلا سے لٹ کے میں بہت احترام کے ساتھ گزارش کروں گا قبلہ مولانا قمر علی رضوی سے کہ آئیں جلوہ افروز ممبر ہوں اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، فرج عباد و عجل فرج۔ فاتحہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامة احد ہم اساس الدین و عماد الیقین۔ صلوات دیجیے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے کی زینت ہیں۔ متعدد مجلسیں اس قول کے ذیل میں پڑھ چکا ہوں، لیکن مولائے کائنات کے ویسے تو ہر کلام میں، لیکن جو کلام
آل محمد سے متعلق ہو اس میں کچھ کشش بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ جن کے نام پر آپ جمع ہوئے ہیں مولائے کائنات انہی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جیسے لوگ تو محبت میں، جذبات میں، احساسات میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ گمان ہو کہ ہم غلو کر رہے ہیں، لیکن مولائے کائنات اگر کچھ کہیں تو وہاں غلو کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، حقیقت کی ترجمانی ہوگی وہ۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب مولائے کائنات جیسا ان کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے تو ہم جیسے جذباتی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ہذہ الامت احد، اس امت کے کسی بھی فرد کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اساس الدین، اس لیے کہ آل محمد ہی دین کی بنیاد ہیں، و عماد الیقین، اور یہی یقین کے ستون ہیں، اس لیے کہ ذات واجب کا جو عرفان حقیقی ہے وہ سوائے محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ مخلص انہی کو کہا گیا ہے، اور سب کے لیے اللہ سبحان اللہ اما یصفون، بے عیب ہے وہ ذات ان چیزوں سے جن سے تم اس کو متصف کرتے ہو، یعنی ہم جو خالق کی توصیف کرتے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ وہ تو اس سے منزہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم جیسوں کے ذکر سے خدا اپنے کو کہہ رہا ہے سبحان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو خالق کو کہہ رہے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہے، اور پھر اگر اللہ لگا کر کے مخلص بندوں کا ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے پہلے والے جتنے ہیں وہ حمد کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے وہ اس سے منزہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسی ذات جس کی حمد کا حق یا خود خالق ادا کرے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور پھر علم والے لوگ، تو خدا اپنے وجود کے لیے یا خود گواہ ہے یا وہ جو صاحبان علم ہیں۔ اب علم کا پتہ کہاں سے چلے؟ تو شخصیتوں کے لیے دعوے کوئی کچھ بھی کرے، لیکن سوائے مولائے کائنات کے علمی ثبوت کسی کا باقی ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ نہج البلاغہ کا ایک ایک خطبہ جو ذات واجب کی حمد کے لیے ہے، اس کے وصف کے لیے ہے، اس کے کمالات کے لیے ہے، کہ میں نے پہلے شاید کبھی عرض کیا ہے لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ علامہ طباطبائی نے توحید کے حوالے سے، یعنی علامہ طباطبائی کا مزاج عقلی زیادہ ہے، جو لوگ ان کی تفسیر کے مزاج سے واقف ہیں، انگریزی میں بھی ان کی تفسیر ہے، وہ روایتوں کو شامل تو کرتے ہیں لیکن ہر آیت کے بعد عقلی باتیں صفحات کے صفحات انہوں نے منور کیے، چند روایتیں ہر آیت کے ذیل میں لکھ دی، یا جتنی آیتوں کی تفسیر انہوں نے کی، یعنی روایتوں کو وہ اپنے مبنا کے لیے کم سے کم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے جب توحید کی بات آتی ہے وہ نہج البلاغہ کے خطبے نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔
عجیب بات ہے، یعنی جو روایتوں کا سہارا کم لے توحید کے مسئلے میں وہ ایک دو نہیں متعدد خطبوں کے خطبے نقل کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ چاہے بو علی سینا ہوں یا ان جیسے دوسرے فلسفی ہوں، سب نے کسب فیض اسی بارگاہ عظمت سے کیا ہے۔ کہا جب سب نے کسب فیض ہی یہاں سے کیا ہے تو اب علی کے کلام کے بعد کسی کے تبصرے یا کسی کے رائے کو پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد والے محمد۔ تو بہرحال یہ اساس دین ہیں، یہ بنیاد دین ہیں، اور ہم بہت اعتماد و اعتبار کے ساتھ انہی کو ذریعہ بناتے ہیں، واسطہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں پورے دین کے حاصل کرنے کا۔ اور یہ مجلس مہدی بھائی کے دولت کدے پر سبھی نے بتایا کہ پہلی مرتبہ، تو اس لیے اس ذکر کو یقیناً ہم گھروں میں جس اعتماد کے ساتھ، جس اعتبار کے ساتھ، اس لیے کہ یہ تہذیب ازا جو اودھ کی تہذیب کہلاتی ہے، جہاں ہر گھر میں ازا خانے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، یہ تہذیب اور جگہوں پر نہیں ہے، اور وہیں سے پوری دنیا میں گئی ہے کہ ہر گھر میں چھوٹا یا بڑا ازا خانہ ہے۔ کچھ نہیں تو لکڑی کا چھوٹا سا بنا ہوا ازا خانہ دیوار میں نصب ہو جاتا ہے، یعنی ہر عزادار، ہر حسینی اپنے گھر میں حسین کو مہمان بلاتا ہے۔ یہ تہذیب ازا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن وہاں کی تہذیب والے جہاں گئے، انہوں نے جب بھی ان کو موقع ملا مرکزی مجالس کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر پہ بھی مختصر یا تفصیلی مجلس ازا کا انعقاد کیا، اور یہ چیزیں ایران اور عراق والے نہیں محسوس کر سکتے، اس لیے کہ یہ بات وہی محسوس کر سکتا ہے جو مرکز سے دور ہو، جو مرکز سے دور ہو۔ نبی نے بھی جب تک مکے میں تھے حکم نماز آ جانے کے باوجود نبی نے کوئی مسجد نہیں بنائی تھی۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ جب کعبہ موجود ہے تو اس وقت تک تعمیر مسجد کی بات، اب مکے میں بہت سی مسجدیں ہیں، لیکن دور نبی میں مکے میں رہتے ہوئے کوئی مسجد نہیں بنی۔ جب مدینے چلے گئے تو مرکز سے رابطے کے لیے، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی جب آدمی مرکز سے دور ہوتا ہے تو اسے اس کی یاد آتی ہے۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی۔ عجب شعر ہے منظر بھوپالی کا بھی، آپ وسیم صاحب کا ذکر کر رہے تھے، یہ غزل کے شعراء جو جب کربلا کا ذکر کرتے ہیں کہ روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا۔ روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا۔ اگر وہاں مسجد بن رہی ہے کعبے کی محبت میں، تو یہاں امام باڑے بن رہے ہیں روضہ حسین کی محبت میں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اشعار بار بار میں نے پڑھے ہیں، یہ شعر تو پہلی دفعہ شاید یا بہت دنوں بعد پڑھا ہو کہ روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا۔ لیکن یہ مصرے
مجھے بہت پسند ہیں نیر وہ نظر عسکری موہانی کے کہ سر چھپاتا ہوں جہاں میں وہ میرا گھر کب ہے. سر چھپاتا ہوں جہاں میں وہ میرا گھر کب ہے. تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے گھر نام کا ہے. سر چھپاتا ہوں جہاں میں وہ میرا گھر کب ہے. تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے گھر نام کا ہے. یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا اشک عزا. یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا اشک عزا. ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے. تو یہ بنام حسین لوگوں کا جمع ہونا. دیکھیے ہر دور میں رنگ انداز بدلتا رہا ہے، لیکن ہمیں روح کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ غور کیجئے تو خود تعجب ہوتا ہے کہ مجلس کا موضوع کیا ہو، کانٹینٹ کیا ہو، مواد کیا ہو، اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ عزاداری کا مقصد رونا اور رلانا تو خالی نہیں ہے، تو بھیا عزا کے لفظ کا ترجمہ ہی صحیح سے دیکھ لیجئے. توجہ فرمائیے گا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی موضوع پر بحث کے لیے سب سے پہلے لٹریری اور لغوی معنی کی بات ہوتی ہے. بھائی اس لفظ کا لٹریری اور لغوی مطلب کیا ہے؟ تو اگر عزاداری کا کوئی نیا لفظ ایجاد ہوا ہے، بڑی توجہ عزیزان محترم، بھائی یا تو آپ لفظ بدلیے. مثلا نماز صلاۃ کا لفظ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں عربی ادب میں قرآن آنے سے پہلے بھی تھا، لیکن قرآن کے آنے کے بعد جب اس کو شریعت نے اس لفظ کو اپنا لیا، پہلے لفظ صلاۃ دعا کے معنی میں یوز ہوتا تھا، کسی بھی طرح سے آپ دعا کر لیں. لیکن جب شریعت نے اس کو لیا تو اب صلاۃ مخصوص عبادت کا نام بن گیا، جس میں رو بقبلہ ہونا بھی ہے، نیت بھی ہے، اس سے پہلے وضو بھی ہے، قیام بھی ہے. توجہ فرمائیے گا. اور پھر اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ سب ہو کر بھی مفہوم دعا اس کیفیت کے بعد بھی جدا نہیں ہوا. توجہ فرمائیے گا. یعنی اصلی معنی سے، پہلے معنی سے چیزوں کا متصل ہونا ضروری ہے. تو جب تک لفظ عزاداری استعمال ہوگا، آپ غم سے، الم سے، گریے سے، ماتم سے لفظ عزاداری کو الگ نہیں کر سکتے. اور بزرگان محترم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات کی تصدیق کریں گے. یہ مواد کہ شاعری تک میں جوش کے آس پاس جب جدید مرثیوں کی بات ہوئی ہے، تب اور موضوعات مرثیے میں آئے ہیں، ورنہ میر انیس و مرزا دبیر تک، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، میر انیس اور مرزا دبیر تک مرثیوں کے مرثیے اٹھا کر پڑھتے چلے جائیے. یا تو فضائل ہیں اس گھرانے کے یا مصائب ہیں اس گھرانے کے. صلوات دیجئے محمد والے محمد کا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی مواد اور کسی کنٹینٹ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر روح پر کوئی بات کرے گا تو عزا کے نام پر بلا کر گریے ہی کے خلاف بیان دینا، یہ تو لفظ عزا کے خلاف بھی. میں توجہ فرمائیے گا. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں
یقیناً ایک سے ایک ٹاپک ہیں، ایک سے ایک موضوعات ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، پتہ نہیں کون کون سے موضوعات بنام ذکر حسین ہر سال آپ کو سننے کو ملتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن انصاف سے بتائیے کہ میر انیس و مرزا دبیر سے لے کر جب تک جدید مضامین نہیں آئے تھے مرثیوں میں، انصاف سے آپ بتائیے گا کیا قوم میں اصلاح کی کوئی صورت نہیں تھی؟ کیا معیار تعلیم نہیں تھا؟ کیا احکامات کی باتیں نہیں تھیں؟ کیا مسجدیں نہیں تھیں؟ توجہ فرمائیے گا، کیا پڑھے لکھے افراد نہیں تھے؟ میں عجیب بات کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یعنی جب تک دوسرے موضوعات نہیں بھی شامل کیے گئے تھے، ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد نہیں تھی، نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزاداری سے چیزوں کو وابستہ تو کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ان چیزوں کی کوئی اہمیت۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عزاداری پر جو ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں وہ جب ہم نے موضوعات بدلے ہیں تب کی یہ بحث ہے۔ اور ایک عجیب بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، یقیناً یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں کہ صاحب آپ عزادار ہیں تو نمازی کیوں نہیں ہیں، آپ عزادار ہیں تو روزہ دار کیوں نہیں ہیں، یہ اچھا بہت لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا نمازی ہونا عزادار ہونے کا خاصہ نہیں ہے، نمازی ہونا مسلم اور مومن ہونے کا خاصہ ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یعنی عزاداری بھی تقاضائے ایمان ہے۔ بے شک مومن ہے تو محب اہل بیت ہوگا، محب اہل بیت ہے تو عزادار ہوگا، لیکن جیسے ہی کلمہ آپ نے پڑھا، جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ آپ نے کہا، ویسے ہی آپ پر نماز بھی واجب ہوئی، ویسے ہی آپ پر روزہ بھی واجب ہوا، ویسے ہی آپ پر حج و زکوٰۃ بھی واجب ہوا۔ یعنی یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا عمل کس چیز کا خاصہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ مجھے بتائیں، جو بھی اپنے کو مومن کہہ رہا ہے وہ کیا نماز سے دامن چھڑا سکتا ہے اپنے کو؟ نہیں، اور واضح کر دوں کہ غیر نمازی، اور واضح کروں، غیر مسلم عزادار تو ہو سکتا ہے۔ میں نے کیا بات کہی؟ یعنی عزاداری کا دائرہ بڑا وسیع ہے بر صغیر والوں کے لیے۔ آپ نماز روزے سے جوڑ کر کے اس کے دائرے کو محدود کر رہے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوگوار ہونا، عزادار ہونا انسانیت کا خاصہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور یہاں تو ہو سکتا ہے کہ ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن ہندوستان والے جانتے ہیں کہ غم حسین نے کتنا اثر دکھایا، کہ جو کلمہ گو نہیں تھے انہوں نے عزاخانے بھی بنائے، انہوں نے تعزیے بھی بنائے، انہوں نے انجمنیں بھی بنائیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ میں جو بات پہنچانا چاہ رہا تھا وہ میں بات پہنچانے میں جس طرح سے آپ کا جواب آیا ہے، یقیناً ایک مسلم کو، ایک مومن کو شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جب تعریف کی بات ہوگی، جب ڈیفینیشن کی بات ہوگی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس لفظ کا دائرہ کیا ہے۔ بڑی توجہ۔ اور یہ ذکر میں گزشتہ سال خود اپنے دیے ہوئے بیان یا پڑھی ہوئی مجلس، اور یہ بہت ہی معتبر لوگ مجھے مسلسل سننے والے، کیا ہے گریہ بر حسین؟
مصائب نہیں ہیں. کیا ہے گریہ بر حسین؟ یہ ہم جیسے سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ طے جانیے کہ عزاداری کی روح ہے گریہ بر حسین. اگر اس کو نکالا تو پلیٹ فارم بہت سے بن جائیں گے، لیکن یہ کشش نہ رہ جائے گی. پلیٹ فارم کانفرنسز کے لیے، سیمینارز کے لیے، دوسرے اور، لیکن عزا کے نام پر اگر آپ بلا رہے ہیں، مجلس عزا کے نام پر اگر آپ بلا رہے ہیں، تو اس میں آپ گریہ بر حسین کی اہمیت کو نظر انداز نہ کیجیے. بڑی توجہ، اس لیے کہ جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ گریہ بر حسین اتنی طرح سے معصومین کی زبان پر آیا ہے، خاص کر 5ویں اور 6ٹھے امام سے، 8ویں امام سے، کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز، گزشتہ سال میں نے کہیں اشرا پڑھ رہا تھا میں، اور وہاں گفتگو کرتے کرتے شاید میں آج یہ بات کہہ لے جاؤں، اس لیے کہ یہ آپ کے ملک میں ایام عزا کی میری آخری تقریر ہے. اب جو خدمت ہوگی وہ ہندوستان میں جا کر مجھے جو بھی 4-5 دن بچے ہیں وہ وہاں جا کر کے انجام دینا ہے. آپ کے ملک میں یہ بڑا مانوس مجمع ہے ہمارا، میں اس کے سامنے ایک بات عزا سے کے حوالے سے، یعنی تہذیبی تو بہت سی باتیں میں عرض کر سکتا ہوں، اشاروں میں اگر کہوں تو آپ کے اس ملک میں، اس شہر میں بننے والے اکثر مراکز بنام حسین بنے. دیکھ لیجئے گا جا کر کے، تاریخ پوچھ لیجئے گا، بتانے والے بتائیں گے کہ پورا سال گزر گیا، کسی کو کسی جگہ جمع ہونے کی فکر نہیں ہوئی، لیکن ادھر محرم آیا، اس لیے کہ غم انفرادی چیز نہیں ہے. بڑی توجہ، اجتماعی چیز ہے. ایک دوسرے کو آدمی سہارا دیتا ہے، ایک دوسرے کو آدمی سنبھالتا ہے. تو پھر وہاں سے میں کیسے عرض کروں، آل رضا مرحوم نے پاکستان آنے پر جو مرثیہ کہا تھا کہ ہم لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہے مجلس، کہاں ہے مجلس. توجہ فرمائیے گا. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے، حج کی عبادت انجام دینے والا مجمع، عمرے کی عبادت انجام دینے والا مجمع. آپ انصاف سے بتائیے گا کہ جناب ابراہیم نے جو خواب دیکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے. صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو جناب اسماعیل نے کہا کہ ابا تفعل ما تؤمر، بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل بچے. توجہ فرمائیے گا. ابراہیم نے دیکھا، جناب ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا. راز و نیاز عبد نے معبود سے کیا کہ معبود یہ میرا بیٹا بچا کیسے. آواز قدرت آئی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. بڑی توجہ، یقیناً بزرگوں سے مجھے دعائیں ملیں گی، اور وہ یہ، بڑی توجہ عزیزان محترم، کہ اب عیون اخبار رضا میں ذبح عظیم کی اس آیت سے متعلق پوری روایت ہے. مجھے انصاف سے بتائیے گا، جناب ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا عمل قبول ہوا ہے جب ہی تو حج و عمرے کی عبادت بنی ہے. قد صدقت الرؤیا اس کی دلیل ہے کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا.
بہت احتیاط سے رک رک کر میں جملے ادا کر رہا ہوں کہ بھائی اگر کام پورا نہ ہوا ہوتا تو کیا خدا اتنا بڑا انعام دیتا کہ بیٹا بچ بھی گیا اور حج و عمرے جیسی عبادت کا انعام بھی مل گیا؟ عمل قبول ہوا ہے تبھی تو یہ انعام ملا ہے. بڑی توجہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسماعیل بچ گئے تو وہ عمل مکمل کیسے ہوا؟ بڑی نازک سی بحث میں نے چھیڑی ہے آپ حضرات کے سامنے. مجھے آپ بتائیں اگر اللہ ذبح ہونے کا حکم دے رہا ہے تو خالی فرضی طور پر اگر چھری رکھنا ہو تو آپ بتائیے کتنے لوگ یہ عمل انجام دے لیں گے؟ لیکن اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اب اگر جو دین کی بنیاد ہیں اساس ہیں بھائی حج ہو روزہ ہو یا دوسری عبادتیں ہوں آپ مجھے بتائیں کیا معرفت توحید سے بڑھ کر ہیں؟ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی بنیاد معرفت توحید پر ہے نا. تو جس گھرانے پر ہم معرفت توحید کے لیے بھروسہ کرتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا کیا اور دوسری عبادتوں کے لیے اسی گھرانے پر ہم بھروسہ نہ کریں گے؟ تو جن کے کہنے سے ہم نے خدا کو پہچانا اگر وہی فلسفہ حج بھی بیان کریں تو کیا آپ یہ کہیں گے نہیں ہم فلسفہ حج آپ سے نہیں لیں گے؟ میں ابھی عرض کر کے آ رہا ہوں کہ وہاں تو یہ ہے کہ تمہارا وصف بھی ہمیں نہیں چاہیے، خدا سبحان ہے. صحیح ہے نا؟ تو اب جب ہم نے عیون اخبار رضا میں دیکھا تو پتہ چلا کہ ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا. اللہ نے کہا کہ ہم نے قبول تو کر لیا لیکن ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. بڑی توجہ. جب ذبح عظیم سے بدلا تو پوچھا ابراہیم نے کہ معبود وہ ذبح عظیم بنے گا کون؟ تو پتہ چلا کہ وہ پوری روایت میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن یہ نتیجہ اس سال میں نے دوبارہ سنا ہے خود اپنی تقریر کو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدلا. پوچھا وہ ہوگا کون؟ کہ آخری نبی کا نواسا. وہ تفصیل میں نہیں بیان کر رہا ہوں وقت نہیں ہے. بہرحال ایک مرتبہ جناب ابراہیم کے سامنے اللہ نے کربلا سنائی. اللہ اکبر. بھائی عجیب بات ہے. حوالہ مجھ سے لے لیجئے گا عیون اخبار رضا کا. کیا کہنا ہم جس مولا مظلوم کے ذاکر ہیں. بھائی خدا اگر صلوات بھیجنے میں ان اللہ و ملائکتہ میں اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں اور مومنین بھی صلوات بھیجنے کا ان کو بھی حکم ہے تو ہم بھی صلوات بھیجتے ہیں. اسی طرح سے ذکر حسین یا حسین کی مظلومی کا ذکر خالی ہم جیسے گنہگار ذاکر نہیں کرتے. ذکر حسین یا مظلومی ذکر حسین کی مظلومی کا ذکر خود خالق کر رہا ہے. امام رضا بیان کر رہے ہیں ذکر کرنے والا اللہ ہے سننے والے جناب ابراہیم ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا یہ ذہن میں رہے کہ عمل قبول ہوگا تبھی انعام ملے گا. انکمپلیٹ عمل پر اتنا بڑا انعام نہیں مل سکتا. شاید میں کہہ لے جاؤں اور آپ تک بات کو پہنچا سکوں کہ جیسے ہی جناب ابراہیم نے اللہ سے حسین کی مظلومی کو سنا آنسو جاری ہوئے. سنیے گا اللہ نے کہا ابراہیم تم کو جو اجر و ثواب اسماعیل کے ذبح کرنے پر ملتا ہم نے تم کو وہی اجر و ثواب اس گریہ بر حسین کے نتیجے میں دے دیا. بھائی توجہ فرمائیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ابراہیم کی تکمیل کا سبب
گریہ بر حسین ہے. توجہ فرمائیے گا بھائی، یہ دیکھیے یہ بہت بنیادی بات ہے، حوالہ مجھ سے لیجئے گا. تو اب جو گریہ بر حسین سبب تکمیل عمل ابراہیم و اسماعیل بن جائے، اس گریہ بر حسین کی حقیقت کو سمجھے گا کون؟ حوالے مجھ سے لیجئے گا آپ. اس لیے کہ اگر ابراہیم کے عمل کو عبادت حج قرار دیا جا رہا ہے، عبادت عمرہ قرار دیا جا رہا ہے، اور امام رضا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے عمل کو مکمل یوں کیا کہ یہ قربانی تو تم سے ہم نے نہیں لی، لیکن اس حسین پر رونے کی وجہ سے ہم نے تم کو وہی اجر دے دیا. اجر کام کی تکمیل پر ملتا ہے. اب کون جانے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ کیسی مظلومی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیوں یہ عزائے حسین پھیلتی چلی جا رہی ہے، کیوں اس میں کشش آتی چلی جا رہی ہے. تو خوشا نصیب ان کا جو کسی نہ کسی طرح سے اس ذکر میں اپنے کو شریک کرتے ہیں. اور واقعاً یہیں سے آپ بس، میں کیا عرض کروں، کبھی کبھی خود ذاکر پر بھی جو کیفیت طاری ہوتی ہے، کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر بیٹے کے بچنے پر اللہ ابراہیم جیسے کو اتنا بڑا انعام دے سکتا ہے تو غیر نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں، لیکن یہ قوم تو سچائی کو جانتی ہے، یہ قوم تو حقیقت کو جانتی ہے. اللہ کیا عادل نہیں ہے کہ اسماعیل کے بچنے پر تو اتنا بڑا انعام دے، اور علی اکبر کی شہادت پر، علی اصغر کی شہادت پر، عباس کی شہادت پر تفصیل میں آدمی بحث کر سکتا ہے، لیکن کیا کوئی علی والا، حسین والا اس فرق کو بھی نہ سمجھے گا کہ وہاں بیٹا بچا ہے، یہاں پورا کنبہ قربان ہوا ہے؟ تو ہم عدل نہیں کر سکتے تو کیا خالق بھی عدل نہ کرے گا؟ کیا وہ اجر نہ دے گا؟ کیا وہ رتبہ نہ دے گا؟ کیا وہ مرتبہ نہ دے گا؟ اب اگر جوش ملیح آبادی جیسا کہہ دے کہ فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے، فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے، ارے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، ارے بنایا کعبہ کربلا بنا نہ سکے. لیکن آپ بتائیں کیا کربلا بنانا آسان ہے؟ آپ 1400 برس کے بعد سن کر آپ کا دل بھرا ہوا ہے. میں مسافر آدمی ہوں، زیادہ تر سفر پہ رہتا ہوں، لیکن آپ حضرات بھی سفر کے تجربوں سے مسافر کا مزاج ہوتا ہے کہ گھر سے جتنا جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے. دور ہے تو صبر ہے، لیکن وطن پہنچ کر اب دل یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی گھر والوں سے ملیں. ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں. اب تاخیر برداشت نہیں ہوتی، لیکن عجب ہیں یہ مسافر، عجب ہیں یہ مسافر جو مدینے پہنچ کر بھی گھروں کو جانا نہیں چاہتے. متوجہ ہو گئے آپ؟ عجب ہیں یہ مسافر جو مدینے پہنچ کر بھی اپنے گھروں کو جانا نہیں چاہتے. آپ نے جلدی جلدی مصائب کے یہ جملے سنے ہیں، لیکن آج میں نے پورا ماحول بنا لیا ہے، اس لیے کہ یقیناً رخصت عزا کی مجلسیں آپ کے شہر میں عزا خانوں میں ہوں گی، لیکن انہی مجلسوں میں اس مجلس کو بھی شمار کر لیجئے. ویسے تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں اور آئندہ بھی کہیں گے، لیکن کم از کم میں جس جذبے سے کہنے جا رہا ہوں کہ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے.
خدا بزرگوں کے سایوں کو بچوں کے سروں پر صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے، بزرگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا ہو۔ جو بھی مریض ہیں، مجھے کسی کا نام نہیں لینا، لیکن جو لوگ گزشتہ سال تھے اس سال فرش عزا پہ نظر نہیں آئے، خدا ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو عالی کرے، اور جو موجود ہیں چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے کہ میرے بیان میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ سے بھی معذرت، اور آپ کے توسط سے اس دکھیا ماں سے جس نے یہ تمنا کی تھی کہ بابا میرے لال کو روئے گا کون، بابا میرے لال پہ گریہ کون کرے گا۔ ہاں عزادارو، اس مرتبہ ثاقب صاحب کے عزا خانے سے، ان کے دولت گدے سے میں نے اس شہر میں مجلس کا آغاز کیا تھا، اور مہدی صاحب کے یہاں اس سال کی اختتامی تقریر ہو رہی ہے۔ ہاں عزادارو، تو یہ عجب مسافر ہیں، عجب مسافر ہیں، مدینے میں گئے نہیں ہیں شہر کے اندر، بیرون مدینہ، بیرون مدینہ، بیرون مدینہ یہ قافلہ ٹھہرا ہے۔ بشیر کے گلے میں شال عزا ڈالی گئی ہے، اے بشیر جا کر مدینے والوں سے بتا دو کہ ہم آ گئے۔ بھائی دیکھیے، ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ ارے آدمی ایک کا غم برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آج میرے وطن میں ایک 10-12 سال کے بچے کی شہادت اور وفات کرن لگنے سے ہو گئی۔ خدا ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بھی خبریں آ جاتی ہیں عزا کی نسبت سے، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو غم دوہرا ہو جاتا ہے۔ بہرحال عزیزو، لیکن یہ غم وہ غم ہے جو درد بھی ہے، دوا بھی ہے۔ بشیر کے گلے میں شال عزا ڈالی گئی ہے۔ بشیر نے پورے مدینے میں جا کر کے خبر دی ہے کہ اے مدینے والو، جان مدینہ، روح مدینہ واپس نہیں آئے ہیں، جان مدینہ، روح مدینہ حسین واپس نہیں آئے ہیں۔ ارے میں کیسے عرض کروں کہ جب سب نے سنا ہے، کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا جناب ام البنین نے قافلے کے آنے کا انتظار کیا ہوگا؟ جناب صغرا نے قافلے کے آنے کا انتظار کیا ہوگا؟ عزاداروں، میں ذرا سا وقت آپ کا لوں گا، اس لیے کہ وقت کے اندر میرا بیان تمام ہو رہا ہے۔ میں نے عمدن زیادہ وقت مصائب کو دیا ہے۔ آپ جہاں بھی تصور کریں گے آپ روئیں گے، گریہ کریں گے۔ یقیناً کربلا سے زیارت کر کے آنے والے میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ارے آپ گئے ضرور کربلا تھے، لیکن وطن آپ کو یاد آ رہا تھا نا، آپ خیریت سے اپنے بچوں سے آ کر ملے ہیں، آپ کو سکون ہوا ہوگا، اطمینان ہوا ہوگا۔ لیکن اب جناب ام البنین جناب صغرا کو لے کر کے جناب محمد حنفیہ بھی گئے ہیں، عبداللہ بن جعفر بھی گئے ہیں، لیکن میں ایک تاثراتی بات کر کے مجلس کو تمام کروں گا۔ یقیناً یہ جملے ہر جگہ ادا ہوتے ہیں، آج میری زبان سے بھی سن لیجئے، اور وہ یہ کہ جانے والے قافلے کی وسعت، سانس لے لیں آپ، میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے جب 28 رجب کو یہ قافلہ گیا ہے تو سب کے گھوڑے ہوں گے، سب اس پر سوار ہوں گے، بیویوں کے لیے اماریاں ہوں گی، اور اونٹوں پر سامان بار ہوگا۔ تو جو لوگ رک گئے ہیں، صغرا نے جاتے ہوئے قافلے کو دیکھا ہوگا نا کہ کتنا بڑا قافلہ گیا ہے۔ انتظار جس قافلے کا کر رہی ہے، اس صغرا نے جاتے ہوئے قافلے کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو یہی تصور لے کر تو بیرون مدینہ گئی ہوگی، بڑے قافلے کا تصور لے کر۔ لیکن اب جب بیرون مدینہ جا کر صغرا نے دیکھا تو دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ کہاں بڑا قافلہ، کہاں 2 چھوٹے خیموں میں چھمٹا ہوا قافلہ۔ بھائی صغرا قافلے کے اختصاری کو دیکھ کر سمجھ گئی ہوگی کہ میرا بابا نہیں آیا، میرا چچا نہیں آیا، میرا اکبر نہیں آیا۔ صغرا نے اندازہ لگا لیا ہوگا، لیکن اتنا تو امید ہوگی کہ ارے کوئی نہ آیا، میرا اصغر تو آیا ہوگا۔
اللہ اکبر. ہاں زیادہ روب صغرا نے کسی سے کچھ پوچھا نہ ہوگا, ایک ایک بی بی کی آغوش دیکھی ہوگی, ارے میرا اصغر کہاں ہے, میرا اصغر کہاں ہے. جناب زینب سمجھ گئی ہوں گی کہ صغرا کسے تلاش کر رہی ہے, گود میں لے کر کہا ہوگا صغرا تیرے اکبر کے ساتھ تیرا اصغر بھی مارا گیا. آخری جملہ. اب یہ قافلہ مدینے میں آیا ہے تو جناب زینب نے کہا ہے سجاد میں گھر میں بعد میں جاؤں گی, پہلے نانا کو جا کر کے نواسے کا پرسہ دوں گی. عزادارو کچھ کہنے کی کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تصور کر سکو تو کرو. ارے زینب سے زیادہ کون سمجھے گا کہ رسالت مآب کتنا چاہتے تھے اور ان کی نظر میں رسول کی اہمیت کیا ہے. اگر اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا دیں تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے. ایک مرتبہ قبر نبی پر پہنچی, کہا نانا زینب آ گئی, آپ کے نواسے نے دین تو بچا لیا لیکن پورا کنبہ قربان ہو چکا ہے. نانا بڑے لمبے سفر سے آئی ہوں, جب کوئی سفر سے آتا ہے اے سفر سے آنے والوں کوئی تسبیح لے کر آیا ہے, کوئی سجدگاہ لے کر آیا ہے, کوئی کفن و تبرکات لے کر آیا ہے, لیکن آپ کربلا سے لائے ہیں. لیکن جب زینب کربلا سے پرسہ دے کر مدینے قبر نبی پر گئی ہے, نانا سوغات سفر لائی ہے. ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا, قبر نبی پہ ڈالا, قیامت آ گئی. سید سجاد پھوپھی اماں کرتا اٹھائیے. آخری جملہ, جب قبر نبی کا یہ عالم ہے تو جب زینب ماں کی قبر پر گئی ہوگی, اماں زینب آ گئی, مگر تمہارا حسین کربلا میں, واہ حسینہ واہ مظلومہ. پروردگار عالم ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اور یقیناً یہاں بیٹھے ہوئے فرد نے چاند رات سے لے کر اب تک شہزادی مخدومہ آپ کے بیٹے کے غم میں ہمیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے, ہمیں اپنی کمیوں کا احساس ہے, لیکن آپ تو کریمہ ہیں. آپ ہمارے جذبوں کو, ہماری نیتوں کو جانتی ہیں. ہمارے جذبوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے. ہمارے مرحومین کی بالخصوص والدین جن کے مرحوم ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے, اور جن کے بزرگ صحت و سلام زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائیے. پروردگار جو بچے ہیں وہ پروان چڑھیں, جو جوان ہیں وہ رشتہ ازدواج میں والدین کی سرپرستی میں منسلک ہوں, کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار, جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. پروردگار اس ذکر کے طفیل میں اپنی معرفت, اپنے رسول کی معرفت اور اپنے اولیاء معصومین کی معرفت نصیب فرما, اور ہمیں عملی طور پر سیرت محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے اس پرسے کو سرکار رسالت مآب سے لے کر جناب سیدہ اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک شرف قبولیت عطا فرما. دنیا ظلم و جور سے بھر رہی ہے, ساری دنیا کا حال آپ کو پتہ ہے. پروردگار اس منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین. نہ محمل ہے نہ ہودج ہے, نہ لشکر کی وہ سج دھج ہے, نہ سر پہ علم نہ چادر ہے, اللہ یہ کیسا منظر ہے. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں, مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں, سفر سے آتی ہے سوغات کے درد لاتی ہے, مسافران مصیبت وطن میں آتی ہے, مسافران مصیبت
وطن میں آتے ہیں. کیا سلام محمد کے آستانے کو کٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب کھلانے کو. نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو. یہ نوح کرتے اور اشک خوب بہاتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مدینہ ہم تیرے والی تو آئے ہیں کھو کر. مدینے کوفے میں سرنگ کہ ہم پھرے در در. مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر. اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. ہر ایک قدم ہے بکا کب لبوں پہ بین نہیں. ہمارے زندہ پزہرا کہ نور عین نہیں. مدینے اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں. یہ کیسے کیسے جوان تھے جو یاد آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مدینے والوں کو ہو اس بہن کی کیا تقدیر جو دیکھے اپنے برادر کے حلقے پر شمشیر. لہو میں غرق جو دیکھے حسین کی تصویر. لہو میں کیا یوں ہی بھائی کا سر دکھاتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. بتاؤ کہتے کیا صاحب سمجھائی کو جو 40 تلک دے کفن نہ بھائی کو. بہن دکھائے گی منہ کس طرح خدائی کو. کفن دیا ہے نہ ان کی لہد بناتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک کے گھر میں ہوا. نکل نکل پڑی سب عورتیں بھرے نہ پا. نکل نکل پڑی سب عورتیں بھرے نہ پا. گری زمین پر سغرا کی اس پہ چرخ گرا. گری زمین پر سغرا کی اس پہ چرخ گرا. یہ سوگوار ہے سغرا کے پاس آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. یا حسین 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 یا حسین. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ
اس سے سوا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ فرش عزا سبت نبی تا محشر بچھا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا، کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا، کتنی ہی تاریک فضا، کتنی ہی تاریک فضا، بجھنے نہیں پائے شمع ازا. کتنے ہی اٹھے طوفان مگر روشن یہ دیا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے، ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے. ایک شمع بجھے ایک شمع جلے، ایک شمع بجھے ایک شمع جلے. شبیر کا ماتم ہوتا رہے، نسلن بعد نسلن یوں ہی جاری سلسلہ رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. کٹتے رہے سر لٹتے رہے گھر، کٹتے رہے سر لٹتے رہے گھر. آتی رہے دنیا ظلم مگر، آتی رہے دنیا ظلم مگر. چھوٹے نہ بھی شبیر قدر، شبیر کے دم سے عالم کا ہر گوشہ سجا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ظلم و ستم یہ جور و جفا، یہ ظلم و ستم یہ جور و جفا. یہ ظلم و ستم یہ جور و جفا، یہ ظلم و ستم یہ جور و جفا. کیا روکیں گے رستہ تیرا، کیا روکیں گے رستہ تیرا. بڑھ اور دو عالم پر چھا جا، تارش زمین پر چھائی ہوئی ماتم کی گھٹا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. ہم پلتے رہے طوفانوں میں، ہم پلتے رہے طوفانوں میں. ہم پلتے رہے طوفانوں میں، ہم پلتے رہے طوفانوں میں. بہتے رہے خون کی دھاروں میں، بہتے رہے خون کی دھاروں میں. چنوائے گئے دیواروں میں، خود مٹ گئے بانی ظلم مگر ہم اہل عزا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. تھک ہار
ہار کے لشکر لوٹ آیا، حق ہار کے لشکر لوٹ آیا، حق ہار کے لشکر لوٹ آیا، حق ہار کے لشکر لوٹ آیا، سر مار کے خیبر نہ ہوا، مار کرے خیبر نہ ہوا، بھی ہنس کے صدا احمد نے کیا، اے دست خدا در خیبر کے ہیں تجھ کو بلا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، غم خار شہ ابرار ہیں ہم، غم خار شہ ابرار ہیں ہم، غم خار شہ ابرار ہیں غم ہم، خار شہ ابرار ہیں ہم، باطل کے لیے تلوار ہیں ہم، باطل کے لیے تلوار ہے ہم، تاریخ کا وہ کردار ہے ہم، مر سکتے ہیں مٹ سکتے نہیں ذہنوں میں ذرا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، کتنوں کے چہرے اتر گئے، 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 یہ حکم جب آیا جس جس کے، آیا جس جس کے، مسجد میں کھلتے دروازے، سب بند ہو بس ایک زہرا کا دروازہ کھلا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، سوکھے ہوئے لب حلمن کی صدا، سوکھے ہوئے لب حلمن کی صدا، تاریخ بھلا سکتی ہے بھلا، تاریخ بھلا سکتی ہے بھلا، کیا عالم غربت ہے بخدا، ہے کون ستم سہ کر اتنے راضی بارضا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، خون دل سے ہاں اہل عزا، دل سے ہاں اہل عزا، خون دل سے ہاں اہل عزا، دل سے ہاں اہل عزا، ہر موڑ سے تابا کر وہ بلا، ہر موڑ سے کعبہ کر وہ بنا، روشن رکھو ایک ایک ذرہ، ہر آنے والے حر کے لیے یہ رستہ کھلا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، اور جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی،
منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا جلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا پیاسی رہی سیدانیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا خاتم النبیین و سید المرسلین السلام علیکم بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم بی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم امام حسن مجتبیٰ السلام علیکم امام حسین شہید کربلا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس وانیس النفوس ایھا المدفون بعرضتوس السلام علیکم سلطان عرب العجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ